جلد پہنچو، تمہارے بھائی کو چیتے نے ہلاک کر دیا ہے۔ چند الفاظ پر مشتمل تار کا یہ مضمون میرے لیے درد و غم کی ہزار داستانوں کے برابر تھا۔ تار کے کاغذ کو تھامے میں حزن و ملال کی تصویر بنا خلا میں گھورے جا رہا تھا۔ بیٹے جیسے پیارے چھوٹے بھائی کی موت کی اطلاع نے میرے کوائے ذہن کو منجمد کر دیا تھا، اور وقتی طور پر میں سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں سے محروم ہو چکا تھا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، اور نہ کسی بات پر غور کر سکتا تھا۔ صرف سننے کی قوت باقی تھی۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کی آوازیں مجھے مکھیوں کی بنبناہٹ محسوس ہو رہی تھیں، اور میں تار کا کاغذ ہاتھ میں تھامے ساکت بیٹھا خلاؤں میں گھورے جا رہا تھا۔ صاحب کو سکتہ ہو گیا ہے، خدا کے لیے انہیں رلاؤ ورنہ یہ پاگل ہو جائیں گے۔ یہ حسن میاں کی گھمبیر آواز تھی جو رکت کے سبب کانپ رہی تھی۔ ان کی اس دل دوز صدا نے نامعلوم کیا جادو تھا کہ میں سکتے کی کیفیت سے نکل کر عالم ہوش و حواس میں آ گیا۔ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں بچوں کی مانند بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ 1945 کی بات ہے، جب میں نے آسام کے جنگل سیتل باڑی میں سندل کی لکڑی کی کٹائی کا ٹھیکہ لیا تھا۔ سیتل باڑی وہ علاقہ ہے جہاں کے جنگلات میں سندل کے بے شمار درخت پائے جاتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد سندل کی لکڑی کا زیادہ تر ذخیرہ سیتل باڑی میں ہی موجود ہے۔ نباتات میں سندل کی لکڑی کی وہی اہمیت ہے جو دھاتوں میں یورینیم کو حاصل ہے۔ یہ نہایت قیمتی اور خوشبودار ہے، جو ادویات تیار کرنے، شربت بنانے اور خوشبو پیدا کرنے کے علاوہ قیمتی نادر فرنیچر تیار کرنے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک اس لکڑی کو ایک خاص مذہبی تقدس بھی حاصل ہے۔ اعلیٰ نسل کی دولت مند ہندوؤں کی چتا سندل کی لکڑی سے ہی تیار کی جاتی ہے اور جلائی جاتی ہے۔ سیتل باڑی کا ٹھیکہ میں نے محکمہ جنگلات کے افسروں کو ایک خطیر رقم بطور تحفہ دے کر 1,00,000 روپے میں حاصل کیا تھا۔ اس 1,00,000 کی رقم کو اب 1 کروڑ روپیہ سمجھا جا سکتا ہے۔ مجھے اس ٹھیکے میں کم از کم 2,00,000 روپے آمدنی کی توقع تھی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ سیتل باڑی کا ٹھیکہ ملنے کے بعد مجھے نینی تال میں جنگل کی کٹائی کا ایک ٹھیکہ اور مل گیا۔ چونکہ سیتل باڑی میں سندل کی کٹائی کا کام شروع ہو چکا تھا اور نینی تال میں کام شروع کرنا تھا، اس لیے سیتل باڑی کا انتظام میں اپنے چھوٹے بھائی رفیع احمد خان کے سپرد کر کے خود نینی تال روانہ ہو گیا۔ رفیع احمد خان مجھ سے کوئی 18 برس چھوٹا تھا۔ 25 برس کا یہ کریل اور حسین نوجوان مجھے بیٹوں سے زیادہ اس لیے عزیز تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو 11 اولادیں، جن میں 5 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں، عطا کیں، لیکن صرف ہم 2 بھائی ہی زندہ رہ سکے۔ دیگر 9 بہن بھائی شیر خوارگی کے زمانے میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور رفیع احمد کا تو میں اس لیے زیادہ خیال رکھتا تھا کہ وہ صرف 1 برس کا تھا کہ میرے والدہ رحلت کر گئیں۔ چونکہ میری شادی 18 برس کی عمر میں ہی ہو گئی تھی اور میں اپنی والدہ کی وفات کے وقت ایک بچے کا باپ بھی تھا، اس لیے ماں کی رحلت کے بعد میری بیوی نے رفیع احمد کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ اس طرح رفیع احمد نہ صرف میرا بھائی بلکہ رضاعی بیٹا بھی تھا۔ میرا بڑا بیٹا رفیع احمد سے عمر میں صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ یہ دونوں سگے بھائی ہی معلوم ہوتے تھے۔ کہتے ہیں پالے کی محبت پیٹ کی محبت سے زائد ہوتی ہے، اس لیے میری بیوی بھی اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنا خون پلا کر رفیع کو پروان چڑھایا تھا۔ رفیع احمد کی موت کا سب سے اذیت ناک پہلو یہ تھا کہ ہم ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے اس کا نکاح کر چکے تھے اور 1 ماہ کے بعد دھوم دھام سے اس کی رخصتی ہونے والی تھی۔ اس بچی کی حالت زار سوچ سوچ کر بھی میرا دل تڑپ رہا تھا، جو سرخ عروسی جوڑا زیب تن کیے بغیر ہی بیوہ ہو گئی۔ لیکن اللہ کی مشیت میں کون دخل دے سکتا ہے؟ ماں سوائے صبر کے کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ نینی تال میں مجھے رفیع کی ہلاکت کی خبر اس تار سے ملی تھی جس کا تذکرہ میں اوپر کر چکا ہوں۔ یہ تار سیتل باڑی سے شفن خان نے روانہ کیا تھا، جو میرے دور کے رشتہ دار ہونے کے علاوہ سیتل باڑی میں میرا منشی بھی تھا۔
انقطاع ملتے ہی میں تمام کام حسن میاں کے حوالے کر دیا، جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ حسن میاں ہی تھے جن کی رقت آمیز آواز مجھے عالم بے خبری سے ہوش و حواس کی دنیا میں لے آئی تھی۔ حسن میاں نینی تال کے مقامی باشندے تھے، جو بڑے قابل بھروسہ اور دیانتدار آدمی تھے۔ کاروبار کے انتظامات حسن میاں کے سپرد کر کے میں بڑی عجلت میں سیتل باڑی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان دنوں سخت گرمی کا موسم تھا اور اس عالم میں یو پی کے ضلع نینی تال سے آسام کے ضلع گوہاٹی تک 1500 میل طویل راستہ سست رفتار ٹرینوں سے طے کرنا ایک بڑا دشوار مرحلہ تھا۔ تاہم بھائی کی نعش کو اس کے آخری آرام گاہ تک پہنچانے اور مٹی دینے کا جذبہ مجھے کشا کشا وہاں لیے جا رہا تھا۔ 1500 میل کا یہ سفر 2 دن میں طے ہوا۔ گوہاٹی سے بس کے ذریعے جب میں سیتل باڑی میں واقع اپنے کیمپ تک پہنچا تو وہاں کی فضا نہایت ہی غمناک تھی۔ کام بالکل بند تھا۔ کچھ مسلمان مزدور کیمپ کے ایک خیمے میں بیٹھے تلاوت کلام پاک یا دعاؤں میں مصروف تھے، اور ہندو مزدور بھی خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی بس سے اترا، شفن خان دوڑتے ہوئے آئے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے مجھ سے چمٹ گئے۔ میں بھی آنسو بہانے لگا۔ اس سے قبل کہ میں رفیع کی تجہیز و تکفین کے بارے میں ان سے دریافت کرتا کہ انہوں نے یہ بات بتا کر مجھے مزید غمناک کر دیا کہ آج صبح رفیع کی تدفین ہو گئی ہے، کیونکہ سخت گرمی کے سبب اس کی نعش خراب ہونے لگی تھی۔ ظاہر ہے جنگل میں کوئی سرد خانہ تو تھا نہیں جس میں نعش محفوظ کر لی جاتی، اس لیے شفن خان اور دیگر مسلمانوں نے رفیع احمد کو منو مٹی تلے اتار دیا۔ میں اپنے پیارے بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی اور آنسوؤں کا نذرانہ دینے کے علاوہ کچھ اور نہ کر سکا۔ میں نے رفیع کی قبر پر پھول چڑھائے اور خاصے دکھی جذبے کے ساتھ قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر قسم کھائی کہ اب میں سیتل باڑی سے اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے بھائی کے قاتل چیتے کو ہلاک نہ کر دوں۔ میں ایک ماہر شکاری تھا، جبکہ میرے منشی شفن خان بھی کافی بار درندوں کا شکار کر چکے تھے۔ یوں بھی جنگلات کی کٹائی کے دوران جنگلی جانوروں اور درندوں سے سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے، اس لیے وہاں کام کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ کسی ناخوشگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جب میں نے رفیع کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے نکلا تو شفن خان میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے راستے میں ہی مجھے رفیع کی ہلاکت کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ شفن خان نے بتایا کہ اس رات 9 بجے کے قریب رفیع خان رفع حاجت کے لیے اپنے خیمے سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر واقع بیت الخلا گئے تھے۔ گرمیوں کی رات تھی اور کیمپ کے بیشتر لوگ کھانا کھا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رفیع میاں کو کیمپ سے نکلے ہوئے کوئی نصف گھنٹہ ہی گزرا ہوا ہوگا کہ دور سے چیتے کی دھاڑ سنائی دی۔ رفع حاجت کے لیے نصف گھنٹے کا وقت غیر معمولی تھا، مگر ہنسی مذاق میں ہم نے ان کی غیر حاضری کو محسوس ہی نہ کیا۔ اب جو چیتے کی دھاڑ سنی تو ہمارا ماتھا ٹھنکا اور خطرہ سر پر منڈلاتے دیکھ کر کسی حادثے سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ چونکہ جنگل کی زندگی میں جنگلی درندوں کا سامنا ہونے کا دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے، لہٰذا ہمارے پاس اچھا خاصا اسلحہ بھی موجود تھا۔ ہم لوگوں نے ہتھیار سنبھال لیے اور آواز کی سمت دوڑے۔ ابھی ہم صرف اس طرف جا ہی رہے تھے کہ کیمپ کا نیپالی چوکیدار سندر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے پھولی ہوئی سانس کے درمیان بتایا کہ اس نے بیت الخلا کے قریب ایک نعش پڑی ہوئی دیکھی ہے۔ ہم لوگ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے تو رفیع خان کو اوندھے منہ پڑا ہوا پایا۔ وہ دم توڑ چکے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، گردن ٹوٹ گئی تھی اور جسم کا بیشتر حصہ چیتے کے پنجوں سے نچا ہوا تھا۔ تاہم نعش کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ چیتا نعش کو کھائے بغیر کسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے بھاگ نکلا تھا۔ شفن خان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ سیتل باڑی کے تمام شیر اور چیتے شکار ہو چکے ہیں
اور گزشتہ 1 برس سے کسی شیر یا چیتے کے ہاتھوں کسی انسان کے ہلاک ہونے کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ یہ درندہ نامعلوم کہاں سے آ نکلا جس نے میرے بھائی کو اجل کی گود میں پہنچا دیا۔ اس وقت کٹائی کا کام اپنے پورے عروج پر تھا، تاہم میں نے انسانی جانوں کے تحفظ اور اپنے محروم بھائی کے انتقام لینے کے لیے کام بند کرا دیا۔ مزدوروں سے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ ہر وقت چوکس اور حفاظتی انتظامات کے لیے تیار رہیں، اور جب تک چیتا ہلاک نہیں ہو جاتا وہ بلا ضرورت بالخصوص رات کے وقت کیمپ سے باہر نہ نکلیں۔ انہیں مزدوری برابر ملتی رہے گی، تاہم سخت حفاظتی تدابیر کے باوجود ہمارا ایک اور کارکن اس چیتے کا شکار ہو گیا۔ اس کا نام جمشید تھا۔ الہ آباد کا رہنے والا یہ خوبصورت نوجوان میرا کیشیئر تھا، جسے سیتل باڑی کا ٹھیکہ ملنے کے بعد میں نے ملازم رکھا تھا۔ جمشید کی یہ عادت بڑی عجیب تھی کہ وہ مزدوروں کو اجرت دی جانے والی رقم کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھتا۔ وہ قمیض کے نیچے 8-10 جیبوں والا واسکٹ نما ایک سلوکا پہنتا جس میں رقم رکھی ہوئی ہوتی۔ اس بات پر ہم لوگ ہنستے اور اس کا چلتا پھرتا بینک کہا کرتے تھے، تاہم وہ ہماری بات کو ہنس کر ٹال دیتا۔ میری سیتل باڑی پہنچنے کے تیسرے دن جمشید بھی اس پرسرار چیتے کا شکار ہو گیا۔ ظالم چیتے نے نہ صرف بے دردی کے ساتھ اس کی جان لی تھی، بلکہ وہ اس کے جسم سے قمیض اور سلوکا بھی نوچ کر لے گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جمشید کا گوشت کھانے کی نوبت نہ آ سکی تھی، البتہ چیتے کے دانتوں اور پنجوں کے نشانات اس کی لاش پر نمایاں تھے۔ اس اندازے کے مطابق اس وقت جمشید کے سلوکے میں کم از کم 5,000 روپیہ محفوظ تھے، جو سلوکے سمیت غائب پائے گئے تو گویا چیتا درندہ ہونے کے علاوہ ڈکیت بھی ہے۔ میں نے سوچا اور چیتے کو ہلاک کرنے کی مہم مزید تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جمشید کی تدفین کے اگلے روز کیمپ میں عام لام بندی کر دی گئی۔ تمام لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ آج بہر قیمت چیتے کا خاتمہ کرنا ہے۔ چوکیدار سندر کے مطابق اس نے چیتے کی جھلک اس وقت دیکھی تھی جب وہ رفیع کو ہلاک کر کے بھاگ رہا تھا۔ سندر کا بیان تھا کہ وہ اپنی لوہے کی گولے والی مضبوط لاٹھی کھٹکھٹاتا ہوا جب رفیع احمد کی نعش کے قریب پہنچا تو اس نے چیتے کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ غالباً اس کی لاٹھی کی آواز سن کر ہی چیتا بھاگ نکلا تھا۔ سندر کے بیان کی روشنی میں چیتے کے شکار کے لیے یہ حکمت عملی طے کی گئی کہ مرکزی محاذ اس جگہ قائم کیا جائے جہاں رفیع احمد کی نعش پائی گئی تھی، جبکہ کیمپ کے لوگوں کو لاٹھی، ڈنڈے اور آتشی ہتھیار لے کر پورے جنگل میں پھیل جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ہانکا کریں تاکہ چیتا گھبرا کر اپنی کمین گاہ سے باہر نکل آئے۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ چیتے کو گھیر گھار کر کیمپ کے اس حصے میں لایا جائے جہاں میں اور شفن خان 303 کی رائفلیں لیے مورچہ بند تھے۔ اس رات شور اور ہنگامے سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ شفن خان نے مجھ سے کہا تھا کہ شفیع خان، میں تم سے کوئی 100 گز دور بیٹھوں گا تاکہ چیتے پر 2 طرفہ حملہ کیا جا سکے۔ شفن خان چیتے کو ہلاک کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے تاب تھے، اس لیے چند منٹ کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر ہانکا کرنے والوں کی طرف چل دیے تاکہ انہیں مزید کچھ ہدایت دی جا سکے۔ میں اپنے مورچے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص دبے پاؤں میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سندر کو اپنی پشت پر پایا۔ میں نے سندر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور بدن آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اس کے آنے کا سبب دریافت کیا۔ سندر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کچھ کہا۔ چونکہ ہانکا قریب ہی ہو رہا تھا، اس لیے شور شرابے کے سبب ان کے الفاظ مجھے سنائی نہ دے سکے، تاہم ایک خوش قسمتی میری منتظر تھی۔
ابھی میں سندر سے دوبارہ یہ سوال کر رہا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے کہ برق رفتاری سے بھورے رنگ کا ایک چیتا ساتھ کی جھاڑیوں سے نکلا اور سیدھا میری طرف چلا آیا۔ چیتے اور میرے درمیان فاصلہ 100 گز سے زائد بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی رائفل سیدھی کی اور گولی چلا دی۔ خوبی قسمت، گولی سیدھی چیتے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیوست ہو گئی اور چیتا گر کر تڑپنے لگا۔ ایک ہی فائر میں چیتے کا کام تمام ہو چکا تھا، لیکن اب مجھے اپنی شاندار کامیابی پر خوش ہونے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ میرے سر کے پچھلے حصے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سندر نے اپنی لاٹھی سے میرے سر پر وار کیا تھا۔ عالم بے ہوشی کا سفر کرتے ہوئے میں نے اتنا ضرور دیکھا کہ ایک اور گولی چلی اور سندر اپنا پیٹ پکڑے ہوئے گرتا نظر آیا۔ پورے 24 گھنٹے کے بعد میری آنکھ گوہاٹی کے جنرل ہسپتال میں کھلی۔ شفن خان میرے بستر سے لگے بیٹھے تھے۔ میں نے ہوش میں آ کر ان سے سوال کیا کہ یہ سب کیا اور کیسے ہوا اور مجھے سندر نے اس حالت میں کیوں پہنچایا، تو انہوں نے جواب میں ایک ایسا انکشاف کیا جو میری پوری شکاری زندگی کا غالباً سب سے زیادہ بھیانک تجربہ تھا۔ شفن خان نے بتایا کہ رفیع احمد اور جمشید کو کسی چیتے نے ہلاک نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں سندر نے روپے کے لالچ میں قتل کیا تھا۔ قتل کے وقت رفیع احمد خان کی جیب میں ایک بڑی رقم موجود تھی۔ سندر کی ہلاکت کے بعد جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے تقریباً 15,000 روپیہ نقد اور رفیع احمد خان کا بٹوا برآمد ہوا۔ بٹوے میں رفیع کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ یہی وہ رقم تھی جس کی خاطر رفیع احمد اور جمشید کو قتل کیا گیا۔ شفن خان نے مزید کہا کہ جس وقت سندر نے مجھ پر لاٹھی کا وار کیا تھا تو اسی وقت موقع پر شفن خان پہنچ گئے اور انہوں نے سندر کو ڈھیر کر دیا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر مقتولین کی ناش پر چیتے کے پنجوں اور دانتوں کے نشانات کس طرح پائے جاتے رہے، تو شفن خان نے بتایا کہ اس کا راز اس طرح کھلا کہ سندر کی ہلاکت کے بعد جب انہوں نے حقارت اور غصے کے ساتھ سندر کی ناش کو ایک ٹھوکر ماری تو اس کے سینے سے کھرکھراہٹ کی سی آواز نکلی۔ شفن خان نے خیال کیا کہ سندر نے اپنے لباس کے اندر مزید کوئی ہتھیار چھپا رکھا ہے، اس لیے جب انہوں نے سندر کا کرتا اٹھا کر دیکھا تو اس کی بنیان کے نیچے ایک کپڑے کے ساتھ بندھے ہوئے شیر یا چیتے کے 2 پنجے اور شیر کی دانتوں سمیت ایک جبرا برآمد ہوا۔ یہ پنجے نامعلوم کس ترکیب سے خشک کیے گئے تھے، وہ لکڑی کی طرح سخت تھے۔ سندر نے رفیع احمد کو بھی اپنی لاٹھی کے ذریعے سے ہی ہلاک کیا اور پھر سر کے زخم کو اس طرح نوچ ڈالا جیسے اسے چیتے نے چبایا ہو۔ سندر ایک ماہر اور دھوکے باز قاتل تھا جو بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے مقتول کی ناش کو چیتے کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے نوچ کھسوٹ ڈالتا تھا۔ رہا وہ بیچارہ چیتا جو اچانک میرے ہاتھوں سے مارا گیا، تو وہ غریب شاید کسی اور جنگل سے ادھر آ نکلا تھا۔ چیتے کی ہلاکت تو قتل موذی قتل از ایذا کی رائے سے ہوئی، تاہم شفن خان نے سندر جیسا انسانی درندہ مار کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔